بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین کرام، 27 جنوری ہے اور دن ہے منگل کا۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب بہت سے لوگوں کے لیے سرپرائز پیکج بن کر سامنے آئے ہیں، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو علی امین گنڈاپور جیسوں کی عادت ہو گئی تھی، جن کو بڑی آسانی سے مینج کیا جا رہا تھا۔ سہیل آفریدی صاحب نے آتے ہی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے تمام تر پلانز کو ناکام بنا دیا۔ جب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آئے ہیں، ان کو ہٹانے پر کام شروع ہو گیا تھا، لیکن اب عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے اس نہلے پر دہلا پھینک دیا ہے۔ اصل سرپرائز اسلام آباد والوں کو اب مل رہا ہے، اصل پریشانی اب شروع ہوئی ہے۔ خبر کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس انتہائی امپورٹنٹ خبر کی تفصیل بتانے سے پہلے رات کو جو خبر سامنے آئی عمران خان کی صحت کے حوالے سے، انتہائی پریشان کن تشویشناک خبر، اس کی تفصیلات سن لیجئے۔ ہمارے دوست ہیں اسد اللہ خان، زبردست جرنلسٹ ہیں، انہوں نے رات کو یہ خبر دی تھی کہ جناب عمران خان کو اڈیالہ جیل سے 2 دن پہلے پمز ہسپتال لے کر جایا گیا۔ عمران خان کی آنکھ میں کوئی انجیکشن لگے، ان کی آنکھ کا جو ویژن ہے، رائٹ سائیڈ والی آنکھ کا، وہ انتہائی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی انفیکشن ہوا جس سے آنکھ ان کی متاثر ہو سکتی ہے۔ مبینہ طور پر ان کو پمز ہسپتال میں ایک انجیکشن لگایا گیا، جس کے بعد پمز سے ان کو دوبارہ اڈیالہ جیل روانہ کیا گیا۔ یہ اسد اللہ خان کی خبر تھی۔ انہوں نے اپنی خبر میں یہ بھی کہا کہ وہ اس خبر کو ڈبل چیک کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو سورس ہے، ان کا جو کوئی بھی انفارمر ہے، وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے، وہ اس خبر کی تصدیق کر رہا ہے کہ جناب عمران خان کو اڈیالہ جیل سے پمز ہسپتال لایا گیا تھا۔ رات سے لے کر اب تک میں نے بھی 2-3 مختلف لوگوں سے اس حوالے سے بات کی۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے ہی انفارمڈ لوگ ہیں، وہ اس خبر کی فی الحال تصدیق نہیں کرے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک اطلاعات ضرور موجود ہیں، کیونکہ عمران خان سے ان کی بہنوں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی آخری ملاقات 3 دسمبر کو ہوئی تھی۔ آج 27 جنوری ہے، تقریباً 2 ماہ مکمل ہونے والے ہیں۔ عمران خان سے کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو کیسے پتا چلے گا کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک ہے یا ان کے صحت کے حوالے سے کوئی جو تشویش پائی جا رہی ہے تحریک انصاف کے لوگوں میں وہ درست ہے؟ سو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو تو علم نہیں ہے۔ البتہ پمز کے کچھ لوگ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ 2 دن پہلے اچانک رات کو 12:15 بجے انتہائی پروٹوکول لگایا گیا، وی وی آئی پی موومنٹس ہوئی، تمام عملے کو جو ہے وہ بھی باہر نکالا گیا، اور لگ یہ رہا تھا کہ کوئی بہت ہائی ڈگنیٹری جو ہے وہ پمز ہسپتال میں آ رہی ہے۔ اس اطلاع کے بعد یہ خبر جو ہے وہ حقیقت کے قریب لگ رہی ہے کہ شاید وہ جو انتہائی اچانک ایک وی آئی پی موومنٹ ہوا، اچانک لوگوں کو جو ہے وہ سائٹ پہ کیا گیا کہ کوئی ویڈیو نہ بنا لے، لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان ہی پمز ہسپتال میں آئے تھے۔ اب اسد اللہ خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اسد اللہ خان کو یہ خبر دی ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب عمران خان کی صحت بہرحال ٹھیک تھی، لیکن آنکھ میں انفیکشن بڑھنے سے ان کا ویژن انتہائی کمزور ہو چکا ہے، اور خدا نہ خواستہ آنکھ ان کی متاثر ہو سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی، اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کی ہمیں اجازت دی جائے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ سکے، حقیقت سامنے آ سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر کتنا عمل درآمد پہلے بھی ہو رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ البتہ یہ ایک انتہائی پریشان کن خبر ضرور ہے، ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کے اوپر بہت سے صحافی کام کر رہے ہیں، میں نے بھی 2-4 جگہوں سے اور بھی پتہ کیا۔ جیسے ہی کوئی کنفرمیشن آئے گی کہ کیا واقعی عمران خان کو پمز ہسپتال میں لایا گیا تھا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ پہلی خبر جو میں نے آپ کو بتایا کہ سہیل آفریدی صاحب ایک سرپرائز پیکج بن کر سامنے آئے تھے، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیونکہ توقع نہیں کی جا رہی تھی علی امین گنڈاپور کے بعد ایک ایسا ہارڈ لائنر بندہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آئے گا جو ٹف ٹائم دے گا۔ جب سے سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے، ان کو ہٹائے جانے پر کام شروع ہو گیا۔ پہلے کہا گیا کہ جناب یہ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، پھر ان کا اپنا جو آبائی علاقہ ہے وادی تیرہ، وہاں پر آپریشن شروع ہو گیا۔ سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے
وہ مخالفت کرتی رہی، وہ بار بار کہتی رہی کہ اس جگہ پر آپریشن نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور اب سب کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ یہ جو آپریشن تھا یہ دراصل اس وجہ سے ہوا کہ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں سہیل آفریدی صاحب کے لیے ایک مخالفت ڈالی جائے، نفرت ڈالی جائے، تاکہ سہیل آفریدی صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وادی تیرا سے وہ متاثر ہو سکے۔ اب چونکہ وہاں پر ویدر بہت ایکسٹریم ہے، بہت شدید سردی ہے، برف باری ہو رہی ہے، لوگوں کی نقل مکانی پر لوگوں کو جو ہے وہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پچھلے ہفتے کو سہیل آفریدی صاحب بھی وہاں پر اپنے علاقے میں گئے تھے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے صوبائی حکومت کی تمام تر جو ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں ہیں ان کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ بے شک ہم اس آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں، حمایت نہیں کر رہے، لیکن کیونکہ اب میرے لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے تو ہم انشور کریں گے کہ یہاں سے ہر بندہ جو ہے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ اپنے ٹھکانوں پر پہنچے، اور معاوضہ بھی 4 ارب روپیہ جو ہے وہ مختص بھی کیا تھا سہیل آفریدی صاحب نے۔ اب خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ ویسے تو سہیل آفریدی صاحب کو لے کر کئی کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، یعنی ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی کیس چل رہا ہے، توہین عدالت کا بھی کیس چل رہا ہے، 9 مئی کے کیس میں بھی سہیل آفریدی صاحب کو جو ہے وہ ملزم ٹھہرا دیا گیا ہے، اور سہیل آفریدی صاحب کو کئی عدالتوں نے اشتہاری بھی قرار دے دیا ہے۔ تو سہیل آفریدی صاحب کو عہدے سے ہٹائے جانے کا پورا بندوبست اسٹیبلشمنٹ کر چکی ہے۔ کل رات کو اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی صحافی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے جو آج کل قریبی صحافی ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے یہ ایک نیریٹو بنانا شروع کیا کہ جناب سہیل آفریدی صاحب کی وزارت اعلیٰ ختم ہونے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ حسن ایوب ہیں اور 2-3 صحافی ہیں جنہوں نے جناب یہ خبریں دینا شروع کی کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اب مزید وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بڑے بڑے ہارڈ لائنر وزراء اعلیٰ آتے رہے، بڑے بڑے ہارڈ لائنر سیاستدان آتے رہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس سیاستدان نے کوئی عہدہ لیا ہو اور وہ کسی فوجی کو ملنے نہ گیا ہو۔ یعنی سہیل آفریدی صاحب کے والے سے ایک تاثر یہ ضرور قائم ہوا تھا کہ ان کو کور کمانڈر پشاور نے بلایا اور وہ ملنے نہیں گئے۔ اس خبر میں کتنی حقیقت ہے کتنی حقیقت نہیں ہے یہ تو ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا، لیکن ایک تاثر یہ ضرور ابھرا تھا۔ بہرحال سہیل آفریدی صاحب کو ہٹائے جانے کے حوالے سے کام شروع ہوا، اور شاید اسٹیبلشمنٹ کا یا اداروں میں بیٹھے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جناب سہیل آفریدی صاحب کو اگر عہدے سے ہٹا دیا جائے گا تو اس کے بعد کوئی پھر مزید علی امین گنڈا پور جیسا بندہ آ جائے گا جس کو بڑی آسانی سے مینیج کر لیا جائے گا، شاید کوئی اور ایسا بندہ آ جائے جس کو آسانی سے کنٹرول کر لیا جائے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے اس نہلے کے اوپر عمران خان نے آلریڈی اپنا ایک ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ کل جب یہ خبر سامنے آئی تو میں نے بھی تصدیق کی کہ کیا واقعی سہیل آفریدی صاحب کو ہٹایا جا سکتا ہے، تو اطلاع ملی کہ بالکل سہیل آفریدی صاحب کو آئندہ آنے والے دنوں میں ہٹایا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر 8 فروری سے پہلے، کیونکہ 8 فروری کی جو کال ہے، 8 فروری کا جو پورا پلان ہے اس کا دار و مدار سہیل آفریدی کے اوپر ہے۔ سہیل آفریدی صاحب مینج نہیں ہو پا رہے، سہیل آفریدی صاحب ایک ٹرمپ کارڈ ہیں، سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں، ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ تو ان کو کنٹرول کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ عدالتوں سے ان کو نااہل کروایا جائے، ان کی وزارت اعلیٰ ختم کروائی جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ہی کریڈیبل لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اس بات کا اندازہ تھا جب انہوں نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا، تو عمران خان کو اندازہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ وزارت اعلیٰ پر نیا بندہ جو ہے وہ کھڑا کرے گی، نیا بندہ لانا چاہے گی۔ سہیل آفریدی صاحب کیونکہ ہارڈ لائنر ہیں، ان کو ہٹا دیا جائے گا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، حکومت کے ساتھ اس طریقے سے نہیں چلیں گے جس طرح علی امین گنڈا پور چل رہے تھے۔ تو اس کا بیک اپ پلان کیا ہوگا، اس کا پلان بی کیا ہوگا؟ تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ عبدالغنی آفریدی، آپ نے نام یاد رکھنا ہے، عبدالغنی آفریدی PK-71 خیبر پختونخوا باڑہ تحصیل سے ان کا تعلق ہے، پہلی دفعہ ممبر خیبر پختونخوا اسمبلی بنے ہیں، پہلی دفعہ الیکشن لڑا انہوں نے ایز پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ، اور ان کا تعلق بھی ISF سے ہے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، یعنی جہاں سے سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں
वहीं से ग्रास रूट लेवल से अब्दुल गनी अफरीदी साहब आए हैं। अब मैंने जब रात को इनके हवाले से पूछा कि क्या वाकई इमरान खान ने इनका नाम दिया था, तो बताया गया कि जी बिल्कुल, अब्दुल गनी अफरीदी साहब का नाम इमरान खान ने दिया था कि अगर अदालतें सुहेल अफरीदी को हटा देती हैं, अगर कोई भी प्लान बनाकर सुहेल अफरीदी को ओहदे से हटा दिया जाता है, तो प्लान बी के तौर पर अब्दुल गनी अफरीदी जो हैं वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। यानी असल परेशानी इस्लामाबाद में अब शुरू हुई है जब से अब्दुल गनी अफरीदी का नाम शहर इक़्तिदार में नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर सर्कुलेट होना शुरू हुआ। क्यों क्यों परेशानी शुरू हुई? वो इस वजह से परेशानी शुरू हुई हुजूर वाला कि अब्दुल गनी अफरीदी के बारे में कहा जाता है कि ये सुहेल अफरीदी से 4 हाथ आगे हैं। यानी जितने हार्ड लाइनर सुहेल अफरीदी साहब हैं वो तो हैं ही, उन्होंने पिछले 1.5-2 माह के अंदर ये साबित कर दिया कि वो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ सकते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम उठाया हुआ है। लेकिन अब्दुल गनी अफरीदी के बारे में कहा जाता है कि ये तो सुहेल अफरीदी से भी 10 कदम आगे हैं। जितने हार्ड लाइनर अब्दुल गनी अफरीदी हैं शायद सुहेल अफरीदी भी नहीं हैं। इस वजह से इमरान खान ने यह प्लान कर दिया था कि अगर अदालतों के ज़रिए सुहेल अफरीदी को नाअहल करवाया जाएगा तो अब्दुल गनी अफरीदी वज़ारत आला का कलमदान संभालेंगे और फिर नई मुश्किलात इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के लिए खड़ी होंगी। तो इमरान खान ने दरअसल ये प्लान भी पहले से तैयार कर रखा है। अब असल परेशानी अब शुरू हुई है कि अगर सुहेल अफरीदी को हटा दिया जाता है, सुहेल अफरीदी को नाअहल करवा दिया जाएगा, तो सुहेल अफरीदी तो फिर खुलकर स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे, क्योंकि हीरो तो वो बन चुके हैं। ये बात तो अब कोई ढकी छुपी नहीं है कि सुहेल अफरीदी ने वो खला कम अज कम पुर कर दिया है जो खला पिछले कई अरसे से कायम हो गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान के दरमियान वो अब खलापुर हो चुका है। तो अगर सुहेल अफरीदी को हटा दिया जाता है, अभी उनके ऊपर जो पाबंदियां हैं बीइंग सीएम केपी के, जो आईनी पाबंदियां हैं, जिस तरीके से वो खुल खुलाकर गुफ्तगू नहीं कर सकते, गो के वो अभी भी बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं। ख़ास तौर पर कल उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वादी तीरा के हवाले से एक अल्टीमेटम भी दिया इस निज़ाम को, और जिस तरीके के हक़ाइक़ बयान किए कि क्यों वादी तीरा का ऑपरेशन शुरू हुआ, उस ऑपरेशन के मकासद क्या थे, कैसे लोगों को अब नकल मकानी पर मजबूर किया जा रहा है, सूबाई हुकूमत क्या काम कर रही है, ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर जो है वो पूरा उन्होंने डिटेल्स बताई कि कैसे वादी तीरा का ऑपरेशन शुरू हुआ और अब ऑपरेशन कैसे गले पड़ चुका है इस निज़ाम के, और कैसे उस ऑपरेशन का सारा मलबा सूबाई हुकूमत के गले में डाला जा रहा है। तो सुहेल अफरीदी साहब तो अपनी जगह पर हीरो बन चुके हैं। सुहेल अफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट भी कामयाब तरीके से चला रहे हैं। अगर उनको हटा दिया जाता है तो ये इस निज़ाम का एक और बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, क्योंकि उसके बाद अब्दुल गनी अफरीदी तो आ जाएंगे जो कि हार्ड लाइनर हैं, जो कि सुहेल अफरीदी से भी 2 कदम आगे हैं, लेकिन जो उस टाइम पर सुहेल अफरीदी फिर मूवमेंट चलाएंगे वो फिर कंट्रोल नहीं होगी। तो जो सहाफ़ी इस्टेब्लिशमेंट का ये नैरेटिव या नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं कि जनाब ये फ़ैसला हो चुका है, उनको मैं कम अज़ कम ये इतला दे दूं कि जनाब फ़ैसला ये भी हो चुका है कि सुहेल अफरीदी के हटाए जाने के बाद कोई इख्तियार वली, कोई अली अमीन गंडापुर जैसा कोई बंदा नहीं आएगा जो कि इस्टेब्लिशमेंट जिसको मैनेज कर लेगी। इससे ज़्यादा हार्ड लाइनर बंदा आएगा जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ी इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपको बता दूं। लेकिन सबसे ज़्यादा तशवीशनाक खबर इमरान खान की सेहत को लेकर है। हम सबको ये दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इमरान खान को सेहत दें, इमरान खान को तंदुरुस्ती दें, और जो भी तशवीशनाक खबरें इमरान खान की आँख को लेकर आ रही हैं, वो एक CRV कोई ऐसा कि एक ऐसा इन्फेक्शन है जो इमरान खान बताया जा रहा है कि उनकी आंख में हुआ। अल्लाह ताला सेहत दे इमरान खान को, और जो भी तफसीलात हैं वो जल्द अज जल्द मंजर आम पर आएँ, क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर दुआ कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।